جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور یار آج اچانک ہی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں ایک ویڈیو کے بارے میں بات ہے۔ میں یوٹیوب بھی دیکھ رہا تھا، جس طرح آپ سب لوگ دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو جو موٹر وے پہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے دھند کی وجہ سے، جو میرا خیال ہے شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسیڈنٹ ہے۔ اور مطلب اس میں تقریباً 70 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ جن کا موٹر وے کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوس ہے ان تمام فیملیز کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے جن کے ایکسیڈنٹس ہوئے۔ لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی مالی نقصان تو نہیں ہوا اس حوالے سے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، لیکن ڈیفینیٹلی کافی لوگ جو ہے وہ کافی کریٹیکل ہیں اس سچویشن میں۔ اور کچھ گاڑیاں دیکھ کے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی کچھ بچ گیا ہوگا یا واللہ عالم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر کسی کو اپنے اس قسم کے برے وقت سے۔ تو یہ ایکسیڈنٹ جو تھا نا، میں آپ کو بتاؤں یہ ہونا تھا، یہ بڑا ضروری تھا اس ایکسیڈنٹ کا ہونا۔ اس نے ہو کے رہنا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو میرے فالوورز ہیں، جو مجھے پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگ فالو کرتے چلے آ رہے، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے پچھلے سال ایک ویڈیو لوڈ کی تھی جب میں خود جھنگ کے علاقے کی طرف گیا تھا، اور پھر واپسی پہ ہم لوگ جو ہیں وہ پہلے موسم ٹھیک تھا، پھر موسم خراب ہو گیا اچانک سے اور ہم دھند میں پھنس گئے اور ہمیں موٹر وے سے اتار دیا گیا شرک پور کے پاس، اور ہم اس کے بعد جنگل میں گرتے پڑ رہے تھے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ اور ان دنوں جو ہے وہ 8 ستمبر کو جو سیالکوٹ موٹر وے والا جو واقعہ ہے وہ نیا نیا ہوا تھا اس زمانے میں، یہ آج سے سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ بھی ہمارے ذہنوں پہ بہت خوف تھا اس واقعے کا، میرے تو بہت تھا، علی کا مجھے پتہ نہیں جو میرے ساتھ تھا میرا دوست، لیکن میرے پہ اس واقعے کا بہت اثر تھا۔ میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ میں 2 ہفتے تک تو میں لٹرلی میں بہت پریشان رہا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں کہ میں کیوں پریشان رہا اس طریقے سے۔ ڈیفینیٹلی سب کے گھروں کی خواتین گاڑیاں چلاتی ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کوئی اس قسم کا واقعہ پیش نہ آئے۔ بٹ اینی ویز، تو میں نے اس وقت جو ویڈیو کی تھی وہ ایگزیکٹلی یہی جو ایکسیڈنٹ تھا یہ ولنریبل تھا بہت زیادہ، اس نے ہو کے رہنا تھا۔ میں نے اس وقت اسی پوائنٹ کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی کہ موٹر وے کو دیکھیں، بند کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیوں؟ موٹر وے صاف راستہ، محفوظ راستہ سمجھا جاتا ہے، نمبر 1۔ جی ٹی روڈز کا کیا حال ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تو ٹریول کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لائک میں پرسنلی جب تک میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں جی ٹی روڈز پہ ٹریول کر لیا کرتا تھا۔ اب ایج کے ساتھ بس کچھ تھوڑی سی ایج اس طرح کی ہے، تھوڑا کمفرٹ زون زیادہ کر لیا اپنا، تو میں کہیں بھی جانے سے پہلے میری کوشش ہوتی کہ یار جتنا زیادہ سے زیادہ سفر ہے نا وہ موٹر وے پہ ہی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو جب میں نے پچھلے سال اس بارے میں جب بات کی میں نے کہ یہ موٹر وے پولیس نے یا تو وہ بند کر دیتے ہیں یا موٹر وے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، تو میں نے اس وقت کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے کہے تھے کہ یہ پریکاشنز لیے جا سکتے ہیں کسی بھی اس قسم کے واقعے کو ایوائڈ کرنے کے لیے، جن میں ڈیفینیٹلی میں نے اس وقت بتایا تھا کہ آپ سڑک کے اوپر جو ہیں وہ جو کیٹ آئز جو ہوتے ہیں جو خود بخود بیٹری آپریٹڈ ہے یا سولر آپریٹڈ ہے، وہ جو بلنک کرتے ہیں، میں نے وہ روات کے پاس دیکھے ہیں لگے ہوئے، تو وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ بڑی جو سرچ لائٹس ہوتی ہیں جو فوگ کو کاٹ دیتی ہیں، وہ والی لائٹس لگائی جا سکتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان پہ کاسٹ آئے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ اسکارٹ کر سکتی ہے لوگوں کے کانوائز بنا بنا کے، تو لوگوں کو اسکارٹ کر سکتی ہے کہ ان والے 50 کلومیٹر تک یہ والی 2 جو پیٹرول کارز ہیں یہ اتنی گاڑیوں کا اسکارٹ کر رہی ہیں، اس کے بعد پھر پیچھے اسکارٹ کر رہی، تاکہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ لیکن اس وقت بھی میں نے یہ پوائنٹ دیا تھا، اور کمنٹس میں ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں بڑا بدتمیز آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ کوئی سرکاری افسر یا منسٹر ہوں گے، یا کوئی گورنمنٹ سے ان کا کوئی تعلق ہوگا، کیونکہ میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ گونگلو ٹائپ کے لوگوں کو پروٹوکول دینے کے لیے وسائل بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، نفری بھی ہے، اور مطلب کہ راستے بھی بند کر لیے جاتے ہیں، ہٹو بچوں کا شور بھی مچتا ہے، 50 گن مینوں کے ٹولے ساتھ اٹھائے ہوئے اور ایسے بدماشوں کی طرح سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور مطلب کوئن آف انگلینڈ کا اتنا پروٹوکول نہیں ہے، ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے اینڈ دیٹس اٹ، اور سگنلز پہ رکتی ہوئی جائے گی۔ تو یہاں پہ جو پروٹوکول کا مسئلہ ہے وہ تو خیر کوئن آف انگلینڈ سے بھی بہت آگے کی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یا تو آپ قوم کو بنا لیں یا آپ لیڈرز کو بنا لیں۔
تو جن قوموں کے لیڈر بن جاتے ہیں ان کی قومیں نہیں بنتی ہیں، اور جن کی قومیں بنتی ہیں ان کے لیڈر نہیں بنتے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی، یعنی کہ کسی نے اس عرصے میں کیونکہ دھند یہ پہلی دفعہ تو نہیں پڑی ہے، یہ ہر سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دھند کی جو مین ریزن بتائی جا رہی ہے وہ دھند نہیں، یہ فوگ نہیں ہے، یہ اسموگ ہے۔ اسموگ بیسیکلی اس میں جہاں پہ شہروں کی ایک اپنی پولوشن ہے، ڈیفینیٹلی وہ تو شہر کی حد تک رہے گا جو بھی اس کا دھواں ہے یا جو بھی معاملہ ہے، لیکن جو زیادہ مسئلہ ہے اس سیزن میں وہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب ہوا میں جب دھواں اٹھتا ہے، کیونکہ وہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ فصل کاشت ہوتی ہے اور آگ لگائی جاتی ہے، تو جب وہ جو تھوڑی سی جو دھند آتی ہے، سردی ہوتی ہے، اس کا مکس ہو کے وہ ٹوٹل بلائنڈ کر دیتی ہے آپ کے جو ڈرائیور کا ویژن ہے۔ اب کچھ دوست کہیں گے کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، یہ وہ، تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں جہاز ٹیک آف کرتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، ان میں آٹو پائلٹ ٹھیک ہے لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کنٹرول ٹاور بھی ان کو چلا رہا ہوتا ہے۔ کینیڈا میں اتنی دھند پڑتی ہے میرے بھائی، رشیا میں اتنی پڑتی ہے، وہاں پہ ڈرائیونگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ مطلب کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے کنسلٹنسی لے لیں، کسی سے مطلب کسی دوسرے ملک کے ماڈل کو کاپی کر لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ یہاں پہ پتہ نہیں، شاید اس کے لیے کوئی بیوروکریٹک سسٹم کو اتنا لمبا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے، جو لوگ ہیں دوز ہو آر ناٹ فٹ فار دا جاب، وہ جنرلی جو ہے وہ یہاں پر کینٹ اور ڈی ایچ ایریاز میں تو آرمی پرسنز لگا دیتے ہیں، جی کرنل صاحب ہیڈ ہیں، جی کرنل صاحب کا بھی، کرنل صاحب ساری زندگی جنگ لڑنے کا کام کرتے رہے، ان کو کیا پتہ سڑکیں کیسے بناتے ہیں؟ یہ کرنل صاحب کی ڈیوٹی تو نہیں ہے نا، یہ تو ٹاؤن پلانرز ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹس پہ نہیں ہوتے۔ ٹاؤن پلاننگ اٹ سیلف ایک بہت بڑا فیلڈ ہے کہ آپ نے سڑکیں کیسے بنانی ہیں، ان کے سائزز کیا رکھنے ہیں آپ نے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں سب سے جو آپ کو ایڈوانس جو جگہ کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ڈی ایچ اے کاؤنٹ ہوتا ہے نا آپ کا، ڈی ایچ اے سے زیادہ ایڈوانس تو کسی بھی جگہ کو پاکستان میں سوسائٹیز جو ہیں وہ مطلب کوئی ہیں کچھ اچھی سوسائٹیز، لیکن ڈی ایچ اے سب سے ایڈوانس کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی میں اکثر سڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ جو سڑکیں آج سے 20-25 سال پہلے بنائی گئی، وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک لکیر کھینچی، وہ یہاں سے وہاں کھینچ دی، پھر وہاں سے یہاں کھینچ دی، چوک بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر اوور دا ٹائم اس میں ماڈیفکیشنز کیے جا رہے ہیں، تو وہ تب جا کے جو ہے نا پھر گرین بیلٹ ختم کر دیں اور یہ وہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پلاننگ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پلاننگ کے لیے آپ کو جو ہے چیز جو ہے سیکھنی پڑتی ہے۔ جن ملکوں نے ٹاؤن پلاننگ میں، روڈ پلاننگ میں ایکسل کیا ہے، ان سے کنسلٹنسی لی جاتی ہے، وہاں کی جو پولیس اور ادارے ہوتے ہیں جو کہ آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے، جس طرح اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، جس طرح پاکستان آرمی ہے وہ بہت سے ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دیتی ہے، جا کے سارے جو گلف کنٹریز ہیں وہ ٹریننگ لیتے ہیں آپ سے۔ پی آئی اے نے ٹریننگ دی کتنی ایئر لائنس کو، ایمریٹس کو کھڑا کیا، مالٹا کو کھڑا کیا، سنگاپور ایئر لائنس کو کھڑا کیا، اسی طرح پاکستانی فوج کی مشقیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اداروں کے درمیان، ملکوں کے درمیان کولیبوریشنز ہوتی ہیں، کنسلٹنسیز ہوتی ہیں، کنسلٹنٹس ہائر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر اس طرف اگر کوئی کسی کا کوئی دل کرے تو بالکل جی کیا جا سکتا ہے، کہ آپ نے موٹر وے کو چلتے بھی رکھنا ہے، آپ نے اس کو سیف بھی رکھنا ہے۔ یورپ پورا جو ہے وہ دھند کی لپیٹ میں آتا ہے، تو وہاں پہ کیا اس طرح ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کبھی کبھار ہوتے ہیں، جس طرح ٹیکسز میں پچھلے سال ہوا تھا، لیکن وہ جو ایکسیڈنٹ تھا اس کی مین وجہ جو تھی وہ بلیک آئس تھی، کہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ برف جم جاتی ہے، ایک برف کی ایک باریک سی نہ دکھنے والی طے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بریک نہیں لگتی وہاں پر۔ تو یہ ہے، تو آپ اس چیز کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ موٹر وے بند کر دینا یا اس کو کھلا چھوڑ دینا جو ہے نا وہ کوئی مسئلے کا علاج نہیں۔ تو میں نے پچھلے سال بھی اس بارے میں بات کی تھی، لیکن ڈیفینیٹلی کہاں سنی جا سکتی ہے، یہاں تو بڑے بڑے مسئلے ہیں، بس عجیب و غریب حالات ہیں۔ نسلا ٹاور گرایا جا رہا ہے جی، بڑی اس کی بڑی ضرورت ہے، کراچی کے سب مسئلے حل ہو چکے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں قتل کر دیے گئے، ٹھیک ہے جی؟ مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس ویڈیو پولیٹیکل، کیونکہ میں بالکل بھی میں اپنا چینل جو ہے نا وہ کلیئر رکھنا چاہتا ہوں ہر قسم کی پولیٹیکل اوپینین سے، لیکن بات یہ کہ جب آپ کنسلٹنسی نہیں لیں گے، آپ مشورہ نہیں لیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ موٹر وے جو تھی وہ بنائی پاکستانیوں نے تھی، اور کانٹریکٹ جو تھا وہ کورینز کے پاس تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بنانی کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو دے ور دا کانٹریکٹرز، کنسلٹنٹس ان کے تھے، ڈیزائنرز ان کے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، موٹر وے بننا یا کوئی بھی سڑک بننا ایک الگ چیز ہے،
اس کی سائڈوں پہ جو بورڈز لگتے ہیں جو کہ آپ کو راستہ بتا رہے ہوتے ہیں، یا جو ڈفرینٹ سٹیز کا یا ایریاز کا، جیسے شہر کے اندر بھی لگتے ہیں بورڈ، اس کے لیے باقاعدہ ٹریفک انجینئرز ہوتے ہیں، جو ٹریفک انجینئرز یہ بتاتے ہیں کہ جی اس بورڈ کا سائز کتنا ہونا چاہیے، مٹیریل کون سا ہونا چاہیے، کلر کون سا ہونا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جگہوں پہ بلو کلر ہوتا ہے، کچھ پہ گرین، یلو، براؤن، ریڈ، اس طرح مختلف کلرز ہوتے ہیں ان بورڈز کے۔ یہ ایک پوری سائنس ہے، ایک ٹریفک مینجمنٹ جو ہے یہ ایک پوری کی پوری ایک سائنس ہے۔ تو میرا خیال ہے پروٹوکول دینے سے کبھی فرصت مل جائے گی تو پھر اس مسئلے کی طرف بھی غور کر لیں گے۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے جی، جن کا نقصان ہو گیا اور جن کا ہو گیا، اللہ کرے کسی کی جان نہ جائے، اس حادثے میں بڑا دلی افسوس ہوا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور کمنٹس میں مجھے اپنے خیالات کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔